ویاڑی کا کیس ہے کہ جہاں پر رمضان کے ساتھ اس کی بیوی نے محبت کی شادی کی, لو میرج ہوئی, اور لو میرج کے بعد وہ خاتون اپنے آشنا کے ساتھ جو ہے وہ رنگ رلیاں مناتی رہی میں بھی, اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے ہی شوہر کو اینٹے مار کر مار دیا. یہ بھی بڑا ایک نا افسوسناک کیس ہے. اچھا جی, یہ وہاڑی کا واقعہ ہے بورے والا, جہاں پر یہ بندہ ہے رمضان, اس کی بیوی ہے تسنیم. تسنیم کی عمر تقریباً 34 سال ہے, رمضان کی عمر تقریباً 45 سال ہے. ٹھیک ہے. اب ان دونوں کی شادی ہوتی ہے, اور جو ان کی شادی ہوتی ہے وہ پورے خاندان والوں کے خلاف جا کر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. محبت ایسی کہ وہ چیخ چیخ کر بغاوت پر آ گئی. ٹھیک ہے. اب دونوں کی برادری میں فرق تھا, جو کہا جاتا ہے جی ہم آؤٹ آف کاسٹ شادی نہیں کرتے. اب ان دونوں کی کاسٹ چینج تھی, برادریاں الگ تھی, گھر والے دونوں کے کافی فرق تھا. محبت تو محبت ہے نا, محبت نے تو عمر نہیں دیکھنی. اب یہ دونوں جب اپنے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں تو گھر والے شادی کے لیے نہیں مانتے کہ ہم نے نہیں کرنی شادی. دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. شادی کر لی, نبھانا بھی چاہیے تھا. شادی جو ہوگی سب کے خلاف جا کے کی. 1 سال یہ ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پر یہ کسی سے رابطہ نہیں کرتے. رمضان جو ہے وہ ایک کرائے کا چھوٹا سا فلیٹ لیتا ہے, وہاں پر اپنے ساتھ اپنی بیوی کو رکھتا ہے, اور اس کے 1 سال بعد ان کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے. اب 1 سال تک تو اپنے خاندان والوں سے بالکل رابطہ نہیں ہے. محبت کی شادی, محبت ہے, شادی کر لی, زندگی گزری ہے. 1 سال بعد جب گھر والوں کو پتہ لگتا ہے کہ رمضان کے گھر میں تو بچے کی پیدائش ہوئی ہے, تو دونوں طرف سے جو برف ہوتی ہے نا وہ پگھلنی شروع ہو جاتی. دونوں خاندانوں نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کر لیا جو کرنا تھا, اب تو بچے کی بھی پیدائش ہوگی تو اب کیا ان کو علیحدہ کرے. دونوں فیملی والے کہتے ہیں کہ بھائی تم جو ہے اپنی بیوی اور بچوں کو لو, آ جاؤ واپس. اب رمضان جو ہے اپنی بیوی کو لیتا ہے, بچے کو لیتا ہے, اور اپنے گھر میں آ جاتا ہے, جو اس کا اپنا گھر ہوتا ہے, جس گھر کو چھوڑ کر گیا ہوتا ہے. اب واپس اس گھر میں آ کے رہنا شروع کر دیتے, اور زندگی جو ہے وہ پرسکون ہو گئی. شادی بھی کر لی, من پسند شخص کے ساتھ ہو گئی, اور اس کے بعد بچہ بھی ہو گیا, زندگی روٹین پر آ گئی. اب ان کی گلی میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے علی حسن. ٹھیک ہے. علی حسن جو ہے یہ ایک عثمان ٹاؤن جگہ ہے, وہاں کا رہائشی ہے. علی حسن کی جو عادتیں ہیں وہ ہے آوارہ, لڑکیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنے والا, اور لڑکیوں کو جس طرح سے کہتے ہیں ٹریپ کرنے والا, پھر ان کو تنگ کرنے والا. اس کی عادتیں اس طرح کی ہیں. اب یہ تسنیم کو دیکھتا ہے, اسی محلے میں پسند آ جاتی ہے اس کو. ٹھیک ہے. اگر وہ اچھی ہوتی تو کیا جرت تھی اس کی, بالکل ایسی کیا جرت تھی اس کی. اگر وہ نہ چاہتی تو کیا ہوتا. بالکل. اب 1 بار دیکھا, 2 بار دیکھا, 3 بار دیکھا, جیسے وہ کہا جاتا ہے نا عام زبان میں لائن مار رہا ہے, اور وہ لائن کرا رہی ہے. اب وہ ایک پرچی پہ نمبر لکھتا ہے, وہی پرانا طریقہ کار, پرچی پہ نمبر لکھتا ہے, پھینک دیتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر اٹھاتی ہے تسنیم بی بی, نمبر اٹھا کر اس کے بعد فوری طور پر نمبر سیو کرتی ہے, کال پر بات شروع. ٹھیک ہے. دوستی شروع ہوگی. دوستی شروع ہوتی ہے, ملاقاتیں تو پھر ضروری ہیں, دوستی ایسے تو نہیں چلنی ہے. جب ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, وہ شروع ہوتی ہیں اس کی ماں کے گھر پر. تسنیم اپنے میکے جاتی ہے اور وہاں پر ملاقاتیں ہوتی ہیں. وہاں پر ماں باپ کو کوئی بھی بہانہ لگا کر بچوں کو ادھر چھوڑتی تھی, چلی جاتی تھی ملنے کے لیے. کئی گھنٹے ملاقاتوں کے لیے کئی گھنٹے کی ملاقات, واپس آ جاتی تھی. اب یہ جب اپنے میکے جاتی ہے, وہاں پر ملاقاتیں شروع ہوتی ہیں, اور جب ایک عورت کی زندگی میں کوئی دوسرا مرد آ جاتا ہے تو سب سے زیادہ جو اس کو نفرت ہوتی ہے وہ پہلے آدمی سے ہوتی ہے. چاہے وہ اس کا شوہر ہو, چاہے وہ اس کو سب سے برا لگنے لگ جاتا ہے جب دوسرا آدمی اس کی زندگی میں آتا ہے. اب وہ دوسرا آدمی جب اس کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بڑے سہانے خواب بھی دکھاتا ہے, وہ اس کو اچھا بھی لگتا ہے. اب علی حسن اس کی زندگی میں ایسے ہی آیا کہ اس کو پہلے شوہر جس کے ساتھ محبت کی شادی کی, جس کے پیچھے خاندانوں سے لڑائی کی, جس کے بچے پیدا کر رہی ہے, اس سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی. یہ سلسلہ جو ہے چلتا گیا, اور ادھر شوہر کے بچے پیدا کر رہی ہے, ادھر اس کے ساتھ تعلقات میں ہے. ٹھیک ہے. اب لڑائی جھگڑا اس حد تک بڑھ گیا کہ آئے دن لڑ کر اپنے میکے چلی جاتی تھی. سب سے پہلے جو لڑائی کی وجہ شروع کی وہ خرچے پر کی. سب سے پہلے فائنینشلی عورت لڑتی ہے, تم تو میری ضرورتیں نہیں پوری کر رہے ہو, تم تو میری ڈیمانڈ نہیں پوری کر رہے, تم نے مجھے فلانا سوٹ نہیں لے کر دیا, تم نے مجھے فلانی جوتی نہیں لے کر دی, تم مجھے میک اپ نہیں لا کر دے رہے, تم میرے کھانے کی چیزیں نہیں پوری کر رہے. سب سے پہلے شروعات ہی یہیں سے ہوتی ہے. اب یہ نا ہر آئے دن لڑ کر اپنے میکے جائے,
اور شوہر کے اوپر یہ الزام لگایا کہ میری ضرورتیں پوری نہیں کرتا ہے. وہی شوہر ہے جس کے ساتھ انہیں محبت کی شادی کی خاندان والوں کے خلاف جا کر. اچھا اب نا اس کے گھر والے جو ہیں وہ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بی بی تو اپنا گھر نہ خراب کر, تیرے بچے نے ہو جائے گا صحیح, تو اپنی مرضی دی شادی کیتی ہے, سب دے خلاف جا کے کیتی ہے. شوہر جو ہے اس کا 2 سے 3 دن بعد غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے, واپس جاتا ہے, بیوی کو منا کر لے آتا ہے. ٹھیک ہے, شوہر تو بسانا چاہتا تھا, وہ تو محبت کو نبھا رہا تھا. اب جب واپس جاتی ہے نا یہ تو سمجھ چکی تھی کہ میں نے لڑائی کرنی ہے, میں نے گھر خراب کرنا ہے. ٹھیک ہے, پلاننگ کر کے گئی تھی. اب اس کو کہتی ہے کہ تم نا مجھے اسپنر لا کر دو, کپڑے دھونے والا اسپنر ہوتا ہے, سکھانے والا, اس کو کہتی ہے مجھے اسپنر لا کے دو. اب ایک میں ہوں, مجھے پتا ہے کہ میرا جو شوہر ہے اس کے پاس اس وقت اتنا بجٹ ہے, اگر میں اس کے آؤٹ آف بجٹ جا کر اس سے کوئی ڈیمانڈ کروں گی تو ڈیفینیٹلی وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا, اور وہ بھی ارجنٹلی میں کہوں گی کہ مجھے. اب جب وہ پورا نہیں کرے گا تو میں اس کے ساتھ پھر لڑائی کروں گی. بالکل, اگر وہ پورا کرے گا تو ٹھیک ہے, اب اگر وہ پورا کرے گا تو وہ مجبوری میں کرے گا, قرض اٹھائے گا. اس کو کہتی ہے کپڑے نہیں سوکھتے, موسم بدل گیا, مجھے اسپنر لا کر دو. وہ کہتا ہے, اب وہ سمجھدار تھا, وہ کہتا ہے میں کر لیتا ہوں, میں کچھ نہ کچھ کر دیتا ہوں, اسپنر آ جائے گا. یہ لڑائی کا بہانہ ختم ہوا. اب مسئلہ یہ تھا کہ میکے میں جا کر ملاقاتیں ہوتی تھی, میکے میں جانا ختم ہو گیا. آئے دن تو نہیں میکے جایا جاتا, وہاں پر علی حسن کا پریشر ہے, ملاقات کرو مجھ سے, وہ پریشر دے رہا ہے ملو. یہاں پر شوہر نہیں جانے دے رہا میکے, ملاقات کیسے کرو. اپنے علی حسن کو کہتی ہے کہ تم ایسا کرو یہیں پر آ کے ملاقات کر لو, ٹھیک ہے, جہاں پر یہ رہتی ہے. میں بچوں کو باہر گلی میں بھیج دوں گی کھیلنے کے لیے, تم آ جانا, ہم یہیں پر ملاقات کر لیں گے. شوہر تو میرا رات کے 11 بجے آتا ہے, بیوی کو پتا ہوتا ہے نا شوہر کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے, کہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں آیا. اب یہ آپ رمضان کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ اس دن 9 بجے گھر آ گیا. ٹھیک ہے, بچوں کو اس نے گلی میں کھیلنے کے لیے بھیج دیا, اور جو علی حسن ہے وہ اس کے گھر میں آتا ہے, اپنے اس کو کمرے میں لے کر جاتی ہے, گھر کا دروازہ لاک کرتی ہے, بچے باہر گلی میں کھیل رہے ہیں اور یہ اس کے ساتھ یہ رات کی, ہاں یہ اس کے ساتھ ملاقات کر رہی ہے. اب 9 بجے شوہر آتا ہے, شوہر کے پاس چابی ہوتی ہے مین گیٹ کی, اس نے مین گیٹ کھولا, وہ اندر گیا تو بیوی دوسرے مرد کے ساتھ, وہ سب اس حالت میں اپنی بیوی کو اس نے دیکھا. اب بیوی نے جب دیکھا کہ میرے شوہر نے مجھے دیکھ لیا, ساتھ علی حسن موجود ہے, اور میرا شوہر تو مجھے کہیں کا نہیں چھوڑے گا, یہ تو مجھے پورے خاندان میں بھنڈ دے گا, اینٹ پکڑتی ہے اپنے شوہر کے سر پر مار دیتی ہے. 1 اینٹ 2 اینٹ 3 4, جب تک دونوں مل کر علی حسن اور تسنیم تب تک وار کرتے ہیں جب تک اس کا سر مسلسل کچلا نہیں جاتا. ہر طرف خون, شوہر کو مار دیا, جان سے مار دیا. اس شوہر کو جس کے ساتھ محبت کی تھی, جس کے ساتھ محبت کی شادی کی تھی, جس کے بچے پیدا کر رہی تھی. بالکل صحیح. شوہر کو مار کے چادر میں لپیٹا اور بستروں کے اندر رکھ دیا, بستروں میں ہی اس کی جو باڈی ہے اس کو رکھ دیا, اور اس کمرے کو باہر سے لاک کر دیا. ٹھیک ہے, بچے آئے, بچوں کو کہتی اس کمرے میں نہیں جانا, بچوں کو ڈرا دیا کمرے میں نہیں جانا. بچوں کو کیا پتا ہمارا باپ آ گیا, ہمارا باپ اس دنیا سے چلا گیا, کیا ہوا ہمارے باپ کے ساتھ. علی حسن کو وہاں سے بھیج دیتی ہے. 1 دن گزرتا ہے, 2 دن گزرتے ہیں, اسمیل آنے لگ جاتی ہے. بستروں میں اس کو دبایا ہوا ہے, باڈی کو اس کی واش کر دی, ہر چیز, نشان بھی ختم کر دیے. وہ اب 2 دن گزر کے اسمیل آئے تو وہ کہے میں اس کو کہاں لے کر جاؤں, سمجھ میں نہیں آتا, ایک عورت کر تو بیٹھی ہے, اب لے کر کیسے جاؤں. پھر پلان کرتے ہیں اور اس کو قریبی نہر میں بستر سمیت ہی پھینک آتے ہیں. اوکے, اب وہاں سے ظاہر ہے وہ باڈی تھی وہ اوپر آتی ہے, لوگ اطلاع دیتے ہیں. جب اس کے شوہر کے بارے میں, رمضان کے بارے میں پولیس کو پتہ لگتا ہے, وہ ان سے رابطہ کرتے ہیں. اچھا, اس سے پہلے اس سارے پروسیس میں ڈیورنگ یہ سچویشن کریٹ ہوتے وقت انہوں نے کوئی ڈرامہ نہیں رچایا, کوئی کیس کروانے نہیں گئے؟ 2 دن گزرے نا ابھی تو. اچھا, صرف 2 دن. دیکھو 2 دن تو وہ وہیں پہ رہا, جس دن پھینکا اسی دن ہی سامنے آ گئی, کیونکہ وہ تو آلریڈی 2 دن سے گھر میں جو جس کنڈیشن میں تھا. اب فوری طور پر پولیس اس سے رابطہ کرتی ہے. اب جب پولیس رابطہ کرتی ہے تو یہ بی بی کیا کرتی ہے جی, چوڑیاں توڑتی ہے, پٹتی ہے, ماتم کرتی ہے, ہائے میرا بندہ کدھر گیا, ہائے میرا رمضان کدھر گیا, میرے رمضان نو کنے مارتا, میرے رمضان دی تے کسے دے نال کوئی دشمنی نہیں سی, کی ہویا میرے رمضان نال. پولیس کہتی ہے بی بی کدوں دا غائب ہے تیرا بندہ؟ کہتی کل رات کا, جبکہ رمضان کو اس دنیا سے گئے 2 دن گزر گئے تھے. 2 دن تو رمضان کی میت گھر میں دبا کے رکھی اس عورت نے. اس کے بعد پولیس پوسٹ مارٹم کرواتی ہے, تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میں آتا ہے کہ رمضان تو 2 دن پہلے کا مر چکا ہے. پولیس کو وہاں سے شک ہوتا ہے. پولیس اس کو کہتی ہے کہ تم نے کہا کہ تمہارا شوہر 1 دن پہلے گیا,
تمہارے شوہر کو تو مرے ہوئے 2 دن ہو گئے ہیں, اس کا مطلب تمہارا شوہر 2 دن سے گھر نہیں آیا تھا, تم کہہ رہی ہو کہ وہ کل رات کو گیا گھر سے. ٹھیک ہے. یہاں پر اس کی پھر پولیس کی جب اپنے طریقے سے انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو وہاں پر تسنیم بی بی کے رنگ ختم اڑتے ہیں, اور اس کی باڈی لینگویج جو ہے جب وہ چینج ہوتی ہے تو پھر پولیس اپنا طریقہ کار اختیار کرتی ہے, پھر یہ طوطے کی طرح بولتی ہے, اور پھر یہ پولیس کو بتاتی ہے کہ یہ معاملات اس طریقے سے ہیں. پھر علی حسن کو حراست میں لیا جاتا ہے. اب پکڑے گئے ہیں دونوں, وہ بندہ چلا گیا اس دنیا سے جو اس کو خوش کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہا تھا. ناکام سی کوشش ہی ہوتی ہے نا یہ, کہ آپ کسی کو متاثر کر رہے ہو, اپنی بیوی کو اپنے گھر کو بچانے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہو. جب عورت فیصلہ کر لیتی ہے نا ارسلان جانے کا, تو وہ جا چکی ہے. پہلے بھی آپ کہہ چکی ہیں, وہ جا چکی ہوتی ہے, اس کو روکنے والا, اس کو مت روکیں. ہاں بالکل, اگر آپ اس کو روکیں گے تو ایک بڑا نقصان ہوگا, یا تو اس عورت کا ہوگا یا آپ کا ہوگا. اس لیے جانے والی جا چکی ہے, اس کو مت روکیں, اس کو اس کوشش میں کہ بسا لیں گھر, کر لیں, ہو جائے گا, نہیں ہوتا.